قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. احباب گرامی قدر، ادارہ نور الاسلام اور ختم نبوت سینٹر کے تحت اور اپنے دوست احباب اور معاونین کے تعاون کے ساتھ ہم نے اس سال یہ ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ العزیز 7 ستمبر کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتے ہیں. 7 ستمبر کو کیوں منانا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں اس کو منانا چاہتے ہیں؟ آگے بھی تو 7 ستمبر آتا ہے ہمیشہ. اس سال آپ کیوں بھرپور تیاری کے ساتھ اور بڑی مہم کے ساتھ آپ میدان میں اترے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 7 ستمبر جو ہے اس کا تعلق براہ راست عظمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1974 میں اور 1953 کے اندر لاتعداد قربانیاں پیش کی گئیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ ایک جماعت اٹھی اور کچھ چند دعوے دار اٹھے جن میں دعویٰ کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. مسلمانوں کے اندر بڑی پریشانی کا عالم پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا تو مسلمان قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑی تحریک اٹھائی گئی اور اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا 7 ستمبر 1974 کے جو ہے وہ سن میں. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، مولانا عبدالستار خان نیازی اور دیگر اکابرین اہل سنت نے بڑی کاوشوں کے ساتھ اس دن کو یہ قرارداد پاس کروائی اور قادیانیوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا. اب سامعین محترم، جب 1974 کا دن تھا تو اس وقت قادیانی تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن کیا آج انہوں نے اس آئینی جو ہے وہ ترمیم کو قبول کر لی ہے؟ نہیں. وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے. اس اعتبار سے وہ آئین کے باغی ٹھہرے، پاکستان کی آئین کے باغی ٹھہرے، کیونکہ وہ آئین کو مانتے نہیں. آئین ان کو کہتا ہے یہ غیر مسلم اقلیت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تم سے بہتر مسلمان ہیں. آئین کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کوئی نشانی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ مسجدیں بنا رہے ہیں اور ان کی وضع قطع جو ہے مسلمانوں والی ہے. حالانکہ ان کی وضع قطع بالکل اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اور جتنی اسلام کی نشانیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اذان نہیں، نماز نہیں، مسجد نہیں، باقی جو ہے معاملات یہ آئین نے طے کر دیے. 1984 کے اندر آرڈیننس سے یہ چیزیں طے کر دی، سپریم کورٹ کے فیصلوں نے یہ چیزیں طے کر دی، ہائی کورٹس اور سیشن کورٹ اور دیگر لاتعداد فیصلے موجود ہیں کورٹس کے جنہوں نے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا، لیکن وہ کسی بھی طرح سے اس جو ہے وہ فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں اس تناظر کے اندر یہ بات جو ہے اس کا پریشر بڑھایا جائے تاکہ قادیانی جو ارتدادی سرگرمیاں بڑی زور و شور کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ دن بدن نخیز مسلمانوں کو، نخیز نسل کو اور کمزور مسلمانوں کو جو معاشی اور معاشرتی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مرتد بنا رہے ہیں. تو اس لیے سامعین محترم، یہ متاع دین کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کی جان، یہ ایمان کے بچانے کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 7 ستمبر کو پوری امت اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے تاکہ یہ شعور بیدار ہو کہ قادیانی کون ہیں اور کیا یہ مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، یا یہ جو مرتدین ہیں اور ان کی جماعت کا نام کیا جماعت احمدیہ ہے؟ نہیں، ان کی جماعت کا نام جماعت احمدیہ نہیں بلکہ یہ جماعت مرتدین ہے. تو مرتد کوئی ہونا بندہ قبول نہیں کر سکتا. اس لیے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. جب یہ شعور بیدار کیا جائے کہ یہ تو ہے ہی مرتد، یہ تو جماعت احمدیہ نہیں ہے بلکہ جماعت مرتدین کی جماعت ہے، جب یہ شعور بیدار کیا جائے گا تو پھر کوئی بندہ ان کی طرف جانا نہیں چاہے گا، چاہے وہ بندہ بھوک سے مری کیوں نہ رہو، لیکن وہ ان کی طرف جانا نہیں چاہے گا. لوگ ان کی طرف اس لیے جا رہے ہیں چونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. پتہ چلا کہ مسلمانوں کی شناخت کے چور ہیں، پتہ چلا کہ وہ آئین کے باغی ہیں، پتہ چلا کہ پاکستان کے کہ وہ آئین کے باغی ہیں، پتہ چلا کہ وہ اسلام کے باغی ہیں، قرآن کے باغی ہیں، اور خود مرزا قادیانی کی جو 87 کے قریب کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر اتنی تضاد بیانی ہے
کہ جب آپ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان بھی نہیں ہے اور ایک اچھا جو ہے وہ عقل مند بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عقل مند بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کل کیا کہا تھا، آج میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی باتوں کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ جبکہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو پڑھتے ہیں تو اس کی تضاد بیانی آپ پر واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم 7 ستمبر کو اس لیے منانا چاہ رہے ہیں تاکہ امت کے ایمان کو بچایا جائے اور نئی نسل تک جو پیغام 1974 سے بلکہ جنگ یمامہ سے جو پیغام شروع ہوا تھا اس پیغام کو آج بھی لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے، نئی نسل تک پہنچایا جائے، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس دینیہ کے اندر اور صنعت کاروں تک، چیمبرز کے اندر، ٹریڈ یونینز اور جتنی بھی مزدور یونین ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں کاروباری زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا جن کا جس طبقہ حیات کے ساتھ بھی تعلق ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دن کے منانے کے اندر شریک کار ہوں۔ جس طرح کہ 14 اگست کے لیے بلکہ میلاد النبی کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، حالانکہ میلاد النبی کا تحفظ بھی تب ہو سکتا ہے جب جو ہے وہ 7 ستمبر کا تحفظ ہوگا۔ جب 7 ستمبر والی بنیاد قائم رہے گی تو میلاد النبی جو ہے وہ شان و شوکت سے منایا جا سکے گا، اور جب جو ہے وہ 7 ستمبر والی بنیاد ختم ہوگی تو پھر جو ہے میلاد النبی اس کے اوپر بھی حرف آئے گا۔ تو میری آپ کی خدمت کو گزارش ہے کہ آستانوں کے مشائخ اٹھیں، مدارس کے علماء اٹھیں اور مدارس کے طلباء اٹھیں اور طالبات اٹھیں اور سکولوں اور کالجز کے جو ٹیچرز ہیں اور یونین جو ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کو حضور دعا ہے اور میری ساتھ آخر میں یہ گزارش ہے کہ صحافی وہ یقیناً جو ہے وہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور جو محکموں کے اندر ریاستی اداروں کے اندر لوگ ہیں وہ سب رسول کریم کی ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور وہ اس مشن کے اندر پیچھے نہ رہیں، انتظار نہ کریں کہ ہمارے پاس دعوت آئے گی تو ہم جو ہے تب آپ کی بات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ کا خود یہ فریضہ ہے کہ آپ اس فریضے کی طرف متوجہ ہو کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے کاز اور مشن کے اندر آپ خود بھی اپنے آپ کو شامل کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا سامعین محترم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 7 ستمبر جو ہے چونکہ ایک بڑی اہمیت کا دن ہے، اس لیے ہم نے ادارہ نور الاسلام کے اندر اور ختم نبوت سینٹر کے اندر جو ہے وہ ایک عظیم الشان تاریخی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، جس کے اندر بڑے محقق قسم کی علماء تشریف لا رہے ہیں، اسکالر، وکلاء، اور اس کے اندر بڑی شخصیات تشریف لا رہی ہیں۔ وہ اس سلسلے میں عوام کو ایجوکیٹ کریں گے اور ہر ذریعہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا جس سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ تو آپ نہ آنا بھولیے گا۔ 7 ستمبر کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے ختم نبوت سینٹر کے اندر، اس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کریں، خواتین کے ساتھ شرکت کریں، باپردہ اہتمام ہوگا اور انشاءاللہ العزیز ہم مل کے سارے اس کاز کو آگے بڑھائیں گے۔ بند نظیر اور تحریک ختم نبوت کا اپنا سا خالد محمد سے بات چشتی گجرات سے 7 ستمبر کے حوالہ سے یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہر طرف امت مسلمہ اس دینی مہم کا آغاز کرے اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ جس طرح 7 ستمبر باقی کام مناتے ہیں تو تمام دنوں سے بڑھ کر اس دن کی افادیت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ ختم نبوت کے بغیر ایمان اور دین مکمل نہیں، لہذا جن حضرات کو علم ہے وہ اپنے طریقے سے ہر سال مناتے ہیں، لیکن اکثر کو پتہ نہیں، تو سب کے علم میں اس بات کو دینے کے لیے ہم نے مہم کا آغاز کیا ہے۔ آپ بھی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے طریقے سے شعور بیدار کریں تاکہ اس سال اور آئندہ ہر سال دھوم دھام کے ساتھ یہ دن منایا جائے اور ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور جو ختم نبوت کے منکرین ہیں وہ دن بدن اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں اور ہم مسلمان غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لہذا شعور بیدار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے نالج میں یہ بات جائے کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر
بھی مکمل نہیں، اور یہ دن 7 ستمبر کا پاکستان میں شہداء کا دن ہے، جنہوں نے ختم نبوت کے حوالہ سے قربانیاں دیں، اور آج یہ میدان ہم تک پہنچا۔ اللہ کریم جل مولا اس دن کے تمام حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔